الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا آج سورہ بقرہ کے تفسیر پر مشتمل مزید پروگرام حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت پر اختتام کیا تھا اور 27ویں کی تلاوت ہوئی تھی، لیکن اس کی تفسیر ابھی بیان کرنا باقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا حکم ارشاد فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو ہماری پچھلی آیات تھیں جن کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، ان سے ماقبل آیات میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی تھیں، اور پھر یہ جو پچھلی والی آیات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ ان منافقین نے ان مثالوں کے بیان پر اعتراض کیا اور اسے منافی شان الہی قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اعتراض کو رد فرمایا کہ مثال بیان کرنا کچھ شان الہی کے منافی نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے کہ وہ مثال بیان کرنے میں بالکل حیا نہیں بیان فرماتا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے بطور امتحان، تو مسلمان مومنین اس امتحان پر پورے اترتے ہیں اور اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ یہ آیات یا یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق ہیں، جبکہ منافقین زبان اعتراض دراز کر کے مزید اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی امثلہ کا انکار یا اس سے گمراہی کا شکار فقط فاسقین ہوتے ہیں، اور اب آگے انہی کی فاسقین کی ایک صفت ذکر کر دی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اب وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ دو قسم کے عہد تھے۔ ایک تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا یا اقرار کروایا تھا، لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، تو انہیں عقلاً اب اس وعدے کو جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے رب تسلیم کر لیا تھا تو اس کے احکام لانے والے نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی ان کے لیے لازم تھا۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین وہ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، عالم ارواح میں پختہ کیا، یہاں آ کے توڑ دیا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے امتوں سے وعدے لیے جاتے رہے، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان کا فساد پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچاتے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتا اسے ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام پر مختلف قسم کے معاذ اللہ عیب لگا کر یا ان کے نقائص تلاش کر کے، حالانکہ ان کی ذات میں نقص نہیں تھا لیکن ان کی عقلوں میں نقص تھا، تو اس کو یہ آگے بیان کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فساد قرار دیا۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بظاہر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کو کسی ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کفار
اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دلیل قائم فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کیونکہ جب تک انسان ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچتا تو وہ ایک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک بے جان صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ پیٹ میں جا کے باقاعدہ ایک اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ جاندار کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارے گا، اور یہ موت ایک انعام ہی ہے، کیونکہ اس موت کے بعد اس حیات ابدی کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہوئی۔ ان نعمتوں کو تذکرہ فرما کر، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں کہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر معرض وجود میں آئے، اور پھر ہمیں مار دیا جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ تمام اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر دلائل موجود ہیں، تو یہ انکار اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو کفار تو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، جیسے اگلی آیات میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور احسان کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کا انکار زبان سے کرتے تھے، لیکن اگر عقل کا استعمال کرتے اور اپنے قلوب کو بغض و عناد سے خالی کر لیتے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ جو ذات پہلی مرتبہ جب انسان کے جسم کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا اسے بنانے پر قادر ہے، تو جب انسان مرتا ہے اور پورا جسم اس کا موجود ہے تو اس سے دوبارہ پھر جسم کو بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو عقلاً سمجھا جا سکتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس کو ذکر فرما دیا اور ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے یہ جو آیت ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو گویا کہ ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اب ممانعت اس چیز کی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو۔ لہٰذا کائنات کی پوری چیزوں کے جائز ہونے اور قابل نفع ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، اور ان میں سے اب جس چیز کو ہم ناجائز قرار دیں گے اس کے لیے پھر قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے کوئی دلیل درکار ہوگی جو اس کی ممانعت کو ثابت کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، علیم ہے، ہر شے کو جاننا ہمارا بھی، ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کے علم کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی اس کی معلومات کو گن نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہر شے سے خبردار ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور پھر ملائکہ کو ابلیس کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دینا اور ان کا انکار، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور پوری زمین پر ان کو اختیار دیا، یہ رہتے تھے، تو ان میں آپس میں خون ریزیاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی اور یہ فساد میں بہت زیادہ مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مارنے کا حکم دیا، منتشر کرنے کا حکم دے دیا، تو فرشتوں نے بہت سوں کو مار دیا، بہت سوں کو جزائر پہاڑوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ابلیس جو تھا یہ ان کے درمیان اس طرح فساد کے اندر شریک نہیں تھا، اور یہ مطلب بہت مصلحت پسند تھا اور اچھے کام کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لہذا دیکھیں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ایک طلب مشورہ تھا۔ مشورہ ہمیشہ اس وجہ سے، مشورے کا معنی ہوتا ہے کسی کی رائے معلوم کرنا،
اور یہ رائے معلوم کرنا اس وجہ سے ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جو رائے معلوم کر رہا ہے، مشورہ طلب کر رہا ہے، اس کی عقل میں قصور ہے، بلکہ یہ مشورہ طلب کرنا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو ہم آسانی چاہتے ہیں اور سامنے والے سے رائے طلب کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے، ہم کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن مزید بہتری کی امید میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مناسب بہترین فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اب ہم سامنے والے کی سمجھ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اس میں کتنی سمجھ ہے، اس معاملے کو اس نے کتنا سمجھا، ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا سامنے والے کو عاجز ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری سوچ، تمہارا علم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میری سوچ اور میرا علم ہے پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح عجز ثابت کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مشورہ اسی چوتھی صورت پر محمول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرشتے کیا جواب دیں گے، فرشتے کیا کہیں گے، اور آدم علیہ السلام کی فوقیت اور علم کی فوقیت ثابت کرنا مقصود تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ فرمایا، اور آگے جیسے ثابت ہوگا کہ واقعی فرشتے عاجز آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید انہوں نے مانا اور اقرار کیا۔ اب انہوں نے جب یہ مشورہ طلب کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے رب کریم کیا تو زمین میں ان لوگوں کو رکھے گا جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اے رب کریم ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، تیری عظمت بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رب کریم ان کو دنیا میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے، یہ تو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم جب موجود ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، ہم معصوم ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو آخر ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا اصل میں اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اب چونکہ یہ اعتراض نہیں تھا، یہی اس کے اوپر ایک مزید دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ورنہ اللہ کے افعال پر اعتراض کرنا یہ قابل سزا بات تھی اور ان کو سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم اب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید دنیا میں فساد کریں گے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں اگر بعض ان میں سے کوئی فساد کریں گے بھی تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں گے۔ جب یہ دنیا میں جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہوگا، رشد و ہدایت کا سلسلہ چلے گا، انسان اپنے نفس سے، شیطان سے مقابلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عمل کرے گا، اور اس طرح پوری دنیا میں اللہ کا ذکر عام ہوگا۔ اب ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی علمی تنگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت اختیار فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو ملائکہ پر پیش فرمایا، فقال، تو فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے مجھے نام بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ان آیات قدسیہ سے بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی بھی عبادت نہیں کی تھی، لیکن آپ کے پاس علم تھا، اور فرشتے ہزارہ برس سے عبادت کر رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم بھی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کم تھا، لہٰذا اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور جب یہ فضیلت اور فوقیت واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت میں سے کھاؤ پیو بلا روک ٹوک جس جگہ سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلے ہم یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ آپ کی زوجہ سے مراد بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے پایا، تو آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ یہ ایک حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں کو حکم ہوا تھا، یہ والا حکم ہے کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے، لیکن ایک مخصوص درخت کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ شجر ممنوعہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے سب سے قوی قول یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ انگور کی بیل تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کھانے سے منع کیا تھا۔ اور وجہ ممانعت یہ دراصل ایک آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی، جہاں مرضی سے کھائیں پئیں جو کچھ کریں مکمل طور پہ اجازت تھی، لیکن اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، اس کو کھانے سے منع فرمایا اور ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ اصل میں ابتلاء آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہا تو آپ کو اس سے منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں اس جنت سے لغزش میں مبتلا کروا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نے انہیں اس مقام سے نکال دیا جس مقام میں دونوں موجود تھے، نہ جائیں۔ تو آدم علیہ السلام خطائے اجتہادی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شیطان نے قسم کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کا مطلب مونس ہوں، ہمدرد ہوں، اور اگر آپ اس کا درخت کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس پر یہ ابھی میں آیت بھی عرض کرتا ہوں، اس پر آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے یہ حکماً نہیں ہے بلکہ مشورتاً ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہم مشورہ دے رہے ہیں یا اسے اس کام کا حکم دے رہے ہیں۔ مشورے کو ٹال دینا معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ہاں حکم کا ٹالنا یہ معصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جب شیطان نے بقسم یہ کہا کہ میں آپ کا ناصح ہوں، ہمدرد ہوں، اور اس وجہ سے اللہ نے آپ کو قریب جانے سے منع کیا اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے یہ خطا اجتہادی ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو منع فرمایا مشورتاً منع کیا، حکماً نہیں، لہٰذا آپ نے اس مشورے والی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھل کھایا۔ کر لیتے ہیں کہ آخری اعتراض یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے توبہ کیوں کی، اور پھر آپ کو معاذ اللہ بطور سزا دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ گناہ کی وجہ سے نہیں کی تھی بلکہ اس خطائے اجتہادی پہ کی تھی اور اظہار تواضع و انکساری کے لیے تھی، اور معاذ اللہ آپ کو دنیا میں اتارا جانا یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ تو عین مشیت الہی کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو پھیلانا تھا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا تھا۔ یہ معاملہ اسی وقت ہوتا جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لاتے، تو اگر یہ خطا اجتہادی نہ بھی ہوتی تب بھی اس مشیت الہی کا ظہور تو ہونا تھا، اس کی تکمیل تو ہونی تھی، لہٰذا یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا بطور سزا نہیں تھا بلکہ مشیت الہی کے مطابق تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اور ہم نے کہا کہ تم اس جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بیان فرمایا، اہبطوا، تم سب اتر جاؤ۔ حالانکہ یہاں پر افراد دو تھے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسری بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ نہ صرف مخاطب آپ دونوں تھے بلکہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں جو آپ کی تمام ذریت اور تمام اولاد موجود تھی انہیں بھی خطاب کیا گیا تھا۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ورنہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا میں تو کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ زمین پہ جا کر دشمنی کا ظہور ہوا۔ تو یہ اس اصل میں اولاد آدم علیہ السلام سے خطاب تھا جو آپ کی پشت مبارک میں موجود تھی کہ جب تم زمین پہ اترو گے تو تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، تم زمین میں ٹھکانے بناؤ، وہاں پر رہو اور ایک مخصوص مدت تک تمہیں نفع اٹھانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھانے کے بعد بالآخر اسے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ رب ہی، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اب یہاں کو چند کلمات الہام فرمایا اور آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ کلمات سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فاما یاتینکم منی ھدی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، تو پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو واضح طور پہ بیان فرما دیا تھا، اس وقت ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، کہ دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا، پھر تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، وہ انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہوگی، آسمانی کتب کی شکل میں ہوگی۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے، جو قیامت تک یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھیں گے۔ تو جس نے اس رشد و ہدایت کو قبول کر لیا تو نہ اس پر دنیا میں کچھ خوف ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، اور جس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھ کر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب میں موجود جو ہدایت موجود ہے، ہم اس ہدایت سے فیضیاب ہو رہے ہیں نہیں۔